اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ٹاپک ایک ایسا ہے جس پہ بڑی بحث چلتی ہے اکثر، وہ ہے ایمبیشن ورسز کنٹینٹمنٹ، قناعت۔ اب قناعت اور جو عزم و ہمت ہے یا جو عزائم ہے اور جو جس کو ہم ایمبیشن کہتے ہیں، جذبہ ہے، اس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ کنٹینٹمنٹ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ اس کی ایمبیشن تو ہم بار بار سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایمبیشن وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو ہمیں آگے لے کے چلتی اور جو ہمیں زندگی میں سب کچھ کرواتی ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے کام کرتے ہیں لوگ، بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی ایمبیشن یہ ہوتی ہے، ان کی ڈرائیو یہ ہوتی ہے۔ اور جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ان کی ڈرائیو اسی کے مطابق کم ہوتی ہے یا ان کی ڈرائیو کسی اور طرف کو نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرف کو چل پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو ایمبیشن کی بات تو سمجھ آتی ہے۔ کنٹینٹمنٹ پہ ذرا تھوڑا کنفیوژن رہتا ہے کہ قناعت کیا چیز ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، جو اقبال صاحب نے فرمایا تھا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تو یعنی وہ اگر آپ اس شعر پہ غور کیجئے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ میرا تو دامن ہی بڑا چھوٹا تھا تو میں چند کلیاں ہی اکٹھی کر سکتا تھا، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ آپ کا جو دامن تنگ ہے اس کا علاج ممکن ہے، آپ کے دامن کو بڑا کر لیں اپنے، تاکہ زیادہ کلیاں سمیٹ سکیں آپ۔ تو وہ قناعت وہ اس سینس میں لے رہے ہیں، یعنی آپ جو تھوڑے پہ صبر کر لیتے ہیں نا، یہ کیا یہ قناعت ہے یا یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یا کم ہمتی ہے یا قناعت ہے یہ؟ ٹھیک ہے، دیکھیے قناعت یہ ہے جو جس طرح سے بھی ہمارے ہاں اس کی جو اصل انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ اطمینان رکھیں، تسلی رکھیں، اس پہ خوش رہیں، اور اس پہ اس کو قناعت کہتے ہیں۔ دیٹ آئی ہیو دس اینڈ اور ہر شخص کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہر لیول پہ ہوتی ہیں، تو میں اس پہ میرا شکر بھی ہے، میرا اس کے اوپر صبر بھی ہے۔ صبر اور شکر اکٹھے ہی رہنے چاہیے اصولاً تو، کیونکہ اگر صبر غائب ہو جائے گا، صرف شکر رہ جائے گا تو پھر چیزیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور اگر شکر نکل جائے گا اور صرف صبر رہ جائے گا تو پھر صرف شکایتیں زبان پہ ہوں گی۔ وہ فراز کا ایک ہے بھی نا، ایک نظم بھی ہے کہ جب میں نے کہا اس سے، یہ نہیں وہ اس کا مفہوم مجھے نظم یاد نہیں ہے، کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا حال ہے تو اس نے کہا ہاں جی بس جی جس حال میں بھی رکھے اللہ کی مرضی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے شکایتوں کا ایک تمار باندھ دیا۔ تو پھر آخر میں نے سوچا کہ اس نے شکر کیا ہے یا اس نے شکوہ کیا ہے؟ تو اگر صرف صبر ہے تو پھر آپ اکثر سنتے ہیں ہاں جی بس کیا کریں جی، بس اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا شکر ہے کہتے ہیں منہ سے، بس جی جس حال میں رکھے جی، بس کیا کریں جی، بڑے مسائل ہیں، یہ ہے وہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی کام خراب ہو گیا، بس جی کیا کریں، بس ٹھیک ہے جی، بس جیسے بھی اللہ کرے جی بس۔ تو یہ صبر نہیں ہے، نہ یہ شکر ہے۔ چونکہ اگر شکر ہے تو شکایت نہیں ہونی چاہیے، پھر صرف شکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر صبر ہے تو پھر صبر ہونا چاہیے، شکایت پھر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ محمود اور ایاز کے بارے میں کوئی روایت سناتے ہیں لوگ کہ یا کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا، اس کا ایک بڑا پسندیدہ مصاحب تھا، تو ہر چیز جو کوئی کھانے پینے کی لوگ لاتے تھے پیش کرتے تھے بادشاہ سلامت کو نذرانے کے طور پہ، تو وہ سب سے پہلے اس کو پیش کرتا تھا کھانے کے لیے۔ اسی طرح سے کوئی پھل آیا کہیں سے تو وہ اس نے اس کو دیا اور اس نے کھا لیا بڑے اطمینان سے، اور بہت اچھی شکل بنا کے اس نے اس کو کہا، اس کی تعریف بھی کر دی کہ جی بڑا اچھا ہے۔ اس کے بعد وہی پھل ڈاکٹر نے کچھ اور مصاحبوں کو دیا تو انہوں نے پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالتے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس قدر بدمزہ ہے، کڑوا ہے، برا ہے، کہاں سے، کون ہے، کیوں لے کے آیا ہے۔ تو بادشاہ نے اسے پوچھا، جس نے اچھے طریقے سے کھا لیا تھا، کہ تم نے تو کوئی شکایت نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ جس طرف سے مجھے ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ملتی ہے، اگر کسی وقت کوئی ایسی اچھی چیز نہیں بھی ملی تو مجھے اس کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس کے اوپر شکایت کرنے بیٹھ جاؤں۔ تو یہ بھی ایک کنٹینٹمنٹ کا پہلو ہے بیسیکلی۔ تو کنٹینٹمنٹ میری، آپ کی، ہم سب کی یہ ہے کہ ہم جو ہے
اس پہ ہم مطمئن رہیں، تسلی رکھیں، اپنے دل میں اطمینان محسوس کریں اور اس کے اوپر ہم شکر گزار ہوں. بالکل ہونا چاہیے. گریٹیٹیوڈ تو دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں نا، یعنی ہر کلچر میں اب تو گریٹیٹیوڈ کے اوپر ایمفیسس چل رہا ہے کہ واٹ ایور یو ہیو بی گریٹفل فار دیٹ. شکر گزاری محسوس کریں ہر چیز میں، اور اگر آپ شکر گزاری محسوس کریں گے تو ہمارا صرف مذہباً نہیں بلکہ کلچرلی بھی ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ محسوس کریں گے شکر گزاری تو آپ کے معاملات ہمیشہ اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے. وہ لا آف اٹریکشن اور یہ اور وہ سارا کچھ ڈال لیں بیچ میں، سب گریٹیٹیوڈ بیسڈ ہے بیسکلی وہ. اور خیر ظاہر ہے ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. سو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینٹمنٹ کو غلط مت سمجھیے یا اس کو نیگیٹو کانوٹیشن کے ساتھ مت لے کے چلیے کہ بس جی میں تو اتنا ہی کرنا چاہتا ہوں. جی کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ اتنا؟ کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ تھوڑے سے کے اوپر صبر کر لیں اور محنت نہ کریں؟ اگر آپ محنت سے بچ کے یہ کرنا چاہتے ہیں تو نہایت بری بات ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے نا، آپ کو ذہانت دی ہے، آپ کو جسم دیا ہے، آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو سوچ سمجھ دی ہے، تو پھر آپ کریں نا جو کچھ، اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں. جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو آپ اس سے بہتری کی صورت پیدا کر سکتے ہیں اپنے لیے، اوروں کے لیے کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ جی بس جی میں تو اتنے ہی، یہ حرامی ہے معذرت کے ساتھ، یہ قناعت نہیں. میں بہت بڑی میں نے بات کہی ہے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ قناعت نہیں ہے، یہ قناعت کی بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے. سو قناعت اور امبیشن کو میچ کیجئے، قناعت قائم رکھیے، جو آپ اچیو کرتے جائیں اس پہ سیٹسفائیڈ ہوتے جائیے، لیکن اپنی امبیشن کو کھڑا رکھیے اور اس کو آگے سے آگے لے کے چلتے جائیے. تو کوئی سٹیج ایسی نہیں آئے گی جہاں پہ آپ پریشان ہوں، اور کوئی سٹیج ایسی نہیں آئے گی جہاں پہ آپ جا کے رک جائیں. دو فائدے ہوں گے اس کے. سو یو ول آلویز بی پیسفل، یو ول آلویز بی کنٹینٹیڈ ان سائڈ اینڈ ان ریئلٹی، اور آپ کو ہمیشہ اچھا لگے گا کہ ہاں وٹ ایور آئی ہیو گڈ تھنگس ٹو فیل گڈ اباؤٹ ایکچولی. لیکن آئی کیپ ورکنگ اینڈ آئی شیل کیپ ورکنگ ٹو گیٹ مور اینڈ مور اینڈ مور. اور وہ صرف اپنے لیے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بہت لوگ رکھتے ہیں. بہرحال اگر اس سے بھی بہت اچھی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا اندیہ یہ ہے، آپ کا انٹینٹ یہ ہے، یا آپ کا ارادہ یہ ہے کہ جو کچھ بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں وہ اور لوگوں تک بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ پہنچنا چاہیے مختلف شکلوں میں، تو پھر سبحان اللہ، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. سو یہ ہے جو کنٹینٹمنٹ اور ایمبیشن کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے. اور کنٹینٹمنٹ کو ایمبیشن کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے، کنٹینٹمنٹ کو ایمبیشن کے ساتھ چلنا چاہیے. پھر آپ کی اچیومنٹس ہمیشہ بہتر رہیں گی اور آپ کی زندگی بھی پرسکون رہے گی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.